السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے اسلام کے اس عظیم لیڈر کے بارے میں چل رہی ہے، وہ عظیم سپہ سالار جس کو زمانہ فرزند اسلام حضرت خالد بن ولید عرف سیف اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کو بتایا جائے گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے غزوہ حنین، غزوہ طائف اور دیگر غزوات فتح مکہ میں کس طرح سے شریک ہوئے، جب آپ کو موت لاحق ہوئی آپ پر کیا کیفیت تھی، اور جناب علامہ اقبال نے آپ کے بارے میں کیا کہا۔ دیکھیے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرا اہم واقعہ فتح مکہ پیش آیا، جس میں باقاعدہ فخر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو ایک دستے کا امیر مقرر فرمایا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وادی ذی طویٰ میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کو بنو سلیم، بنو غفار، بنو خزیمہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل کی قیادت کرتے ہوئے مکے کے بالائی علاقے کی جانب سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور فرمایا اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اپنے تلوار کے جوہر دکھانے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی مزاحمت نہ ہو تو اپنی جانب سے کسی سے مقابلہ کرنے میں پہل نہ کرنا۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بغیر خون بہائے پرامن طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور اس مبارک شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اس میں اسے جہنم رسید کرتے ہوئے صفا پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے، وہ بھی راستہ بھول کر لشکر سے جدا ہو جانے کی وجہ سے۔ فتح مکہ کو ابھی 5 دن ہی گزرے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر مقام نخلا کی جانب روانہ کیا، تاکہ وہاں مشرکین عرب کے عزا نامی بت کو گرا سکیں۔ عزا قریش مکہ کا ایک مشہور اور بڑا بت تھا جس کی پوجا بڑے اہتمام کے ساتھ کی جاتی تھی۔ جذبہ توحید سے سرشار حضرت خالد بن ولید نے بت کے پرخچے اڑا دیے، توڑ دیے۔ غزوہ حنین میں آپ کس طرح سے شریک ہوئے؟ ماہ شوال 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبیلے حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، 10,000 جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور 2,000 مکہ کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست خوردہ مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہرول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ اب دیکھیں آپ کی وفات کب ہوئی۔ 21 ہجری کی ایک غمناک رات تھی جب حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسرت و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے، اللہ گواہ ہے میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہو، مگر ہائے افسوس کہ آج میں میدان جنگ کے بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں، یعنی ان کے جو مال بچے تھے، کیا کیا تھے، ان کے ورثے میں ایک غلام تھا، ایک گھوڑا، اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا، جنگ کے سامان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ راہ خدا میں شہادت کی طلب راہ خدا میں شہادت کی طلب ہی ان کا مقصد حیات تھا۔ ان کی جان اللہ کی راہ میں
وقف تھی اور مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف ہوا۔ انہوں نے اپنے مقصد کے مقابلے میں اپنی زندگی کو بھی عزیز نہیں رکھا۔ ان کی شدید خواہش کے باوجود انہیں شہادت نصیب نہ ہوئی، مطلب کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی تلوار کو نہ توڑ سکا۔ اسی طرح طالب مولا کو جہاد اکبر یعنی نفس کے خلاف جہاد میں اتنا جرئے اور قوی ہونا چاہیے کہ نفس، دنیا اور شیطان اسے توڑ نہ سکے۔ جب حضرت عمر کو ان کی وفات کی اطلاع ملی تو بے حد غمگین ہوئے اور فرمایا مسلمانوں کو ایسا نقصان پہنچا ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ حضرت خالد ایسے جنرل تھے، اب شاید ہی کوئی ان کی جگہ لے سکیں، وہ دشمن کے لیے مصیبت تھے۔ اللہ اکبر، کیا عالم تھا! اب دیکھیں